بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ایسے کئی بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی دولت اور طاقت کے نشے نے اتنا متکبر بنا دیا کہ وہ اپنے غرور اور تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے اور معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگے۔ ان کی سرکشی اور کفر اتنا بڑھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ انہی میں سے ایک نام شداد کا بھی ہے۔ شداد کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ جو ملک الموت کے روح قبض کرنے سے جڑی ہے۔ ناظرین، فتح القدیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہیں کسی انسان کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا ہے؟ حالانکہ اللہ عز و جل خوب جانتا ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ یا اللہ، مجھ کو 2 انسانوں کی جان نکالنے میں ملال ہوا، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ان کی جان نہ نکالتا۔ ایک اس وقت جب نیلے بے قرار سمندر میں ایک چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی جانب رواں تھا۔ جہاز میں بہت سارے مسافروں کے علاوہ ایک عورت ایسی بھی تھی جس کے ہاں اس وقت بچے کی ولادت ہونے والی تھی۔ تیرے حکم سے پرسکون سمندر میں اچانک طوفان اٹھا جس نے جہاز کو توڑ کر ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور میں نے تیرے حکم سے اکثر مسافروں کی روحیں قبض کر لیں۔ وہ عورت جس کے ہاں ولادت ہونے والی تھی دہشت سے بے ہوش ہو کر جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے پر پڑی تھی جو گہرے سمندر میں تیز لہروں کے سہارے بہتا چلا جا رہا تھا، اور اسی حالت میں عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اور ولادت کے اگلے ہی لمحے تیرے حکم پر میں نے اس عورت کی روح قبض کر لی۔ اس وقت اس عورت کی روح قبض کرتے ہوئے اس کے نوزائیدہ بچے کو دیکھ کر مجھے اس پر رحم آیا تھا۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ شداد کی موت کے بارے میں بھی ملک الموت نے کہا کہ اس کی موت پر بھی مجھے ملال ہوا، کیونکہ اس نے اپنی ساری دولت لگا کر جنت تیار کروائی لیکن اس کو دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جانتے ہو بعد میں اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب تمام جہانوں کے معاملات سے آگاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شداد وہی بچہ تھا جس کی ماں کی روح سمندر میں اس کی پیدائش کے وقت تم نے قبض کی تھی۔ میں نے اس پر اپنی بے پناہ نوازشات فرمائیں، اس کو دنیا کا بادشاہ بنایا، لیکن بجائے میرا شکر گزار بندہ بننے کے اس نے کفر و سرکشی کی راہ اختیار کی۔ ناظرین، وہ بچہ دراصل شداد تھا۔ اس بچے کا واقعہ کچھ یوں منقول ہے کہ وہ بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں اکیلا ہی تختے پر پڑا رہا، اور وہ تختہ اللہ کے حکم سے کنارے پر آ لگا۔ کنارے پر موجود ایک مچھیرے نے جو یہ دلسوز نظارہ دیکھا کہ ایک بچہ تختے پر پڑا کنارے کی طرف آ رہا ہے اور ایک عورت اس پر مری پڑی ہے، تو اس نے لپک کر بچے کو اٹھا لیا اور میت کو وہیں قریب زمین کھود کر دفن کر دیا اور بچے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ مچھیرا جب بچے کو لے کر گھر پہنچا تو اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی، اور انہوں نے بچے کا نام شداد رکھا۔ مچھیرا اور اس کی بیوی اس بچے کی محبت سے پرورش کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ 7 برس کا ہو گیا۔ اتنی کم عمر میں شداد نہایت ہی ذہین، عقل مند اور چالاک بھی تھا۔ ایک روز گاؤں کے باہر شداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں قریب کے ایک ٹیلے کے پیچھے چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ کرنے لگا، یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا، اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی چیزوں کی خبر گیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ان پیادوں میں سے ایک نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ اس نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں سرمے دانی تھی۔ وہ پیادہ اپنے ساتھیوں سے بولا، میں نے سرما پایا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں، کیونکہ میری بینائی بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو۔ اس کے ساتھیوں نے اسے جواب دیا، اول تو راستے میں پڑی ہوئی چیز بغیر آزمائے ہوئے آنکھوں میں ہرگز مت لگانا، کہیں فائدے کی بجائے نقصان نہ ہو جائے، پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھ۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے شداد ایک ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا نظر آیا۔ پیادے نے اسے بڑے پیار سے بلایا، ادھر آ بیٹا، ہم تیری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں۔ شداد نے پیادے سے سرما دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا
سرما لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے اور اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بالکل اسی طرح سے نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ اللہ کی نوازشات میں سے ایک بہت بڑی نوازش تھی۔ شداد حد سے زیادہ چالاک تو تھا ہی، لہٰذا اپنی چالاکی اور عقل مندی سے چلایا، ارے خانہ خراب ظالمو، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دیں، ہائے میں اندھا ہو گیا، یہ میری آنکھ میں کیسا زہر لگوا دیا، ہائے اب میں بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کروں گا اور تم کو سزا دلواؤں گا۔ پیادوں نے جو سنا تمہارے خوف کے سرما وہیں چھوڑا، گرتے پڑتے اپنی جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور شداد اپنی چالاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اور سرما دانی لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ بچھیرا اپنے بیٹے کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا، رات کو جب سب لوگ سو جائیں تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ پھاوڑے وغیرہ لے کر چلیں گے اور جہاں بھی تجھ کو خزانے نظر آئیں گے ہم وہاں سے کھود کر نکال لیں گے اور اپنے گدھوں اور خچروں پر لاد کر خزانہ لے آئیں گے۔ اس طرح شداد نے بہت سا مال و دولت اور ہیرے جواہرات اکٹھے کر لیے تھے اور سب گاؤں والوں کو آئے دن دعوتیں کر کر کے اپنا ہمدرد اور رفیق بنا لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد شداد نے اس گاؤں کے سردار کو قتل کر دیا اور اس کی جگہ پر خود سردار بن بیٹھا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر دوسرے حاکموں اور فوجداروں کو پہنچی تو انہوں نے شداد کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرتے، شداد نے بھی اپنی ایک فوج تیار کر لی اور ان حاکموں فوجداروں سے مقابلہ کیا۔ اپنی ذہانت اور بہادری سے سب حاکموں کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا اور اس طرح سے بڑھتے بڑھتے شداد پورے یمن کا بادشاہ بن بیٹھا اور بیشتر حاکم امراء اور سردار اس کے مطیع و فرما بردار ہو گئے۔ کہتے ہیں شداد نے بے پناہ خزانے جمع کر لیے تھے اور اپنا لشکر اس قدر وسیع اور مضبوط بنا لیا تھا کہ ہر طرف اسی کا حکم چلتا تھا۔ اپنی طاقت اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے شداد نے اپنی سلطنت کو کمال عروج تک پہنچا دیا، کسی کو اس کے مقابلہ پر آنے کی جرأت نہ تھی۔ بے پناہ خزانوں، عظیم الشان سلطنت اور طاقت کی وجہ سے شداد اب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اسی تکبر میں آ کر اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا اور اس وقت کے علماء نے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو نعوذ باللہ کہنے لگا، جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے سے کیا ہی حاصل ہوگا۔ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے، اور مجھے تو یہ سب کچھ پہلے ہی حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت و بندگی کروں۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی اطاعت میں جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبیاں بتاؤ۔ اس وقت کے عالموں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان تک پہنچی تھیں شداد کے سامنے بیان کیں، تو اس نے کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے دنیا میں ہی اپنے لیے جنت بنانے کا ارادہ کیا اور اپنے وزیروں میں سے معتبر افراد کو بلایا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطۂ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد اپنی سلطنت میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر یعنی جنت جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا اور بعض روایات میں 20 کوس لمبا اور 20 کوس چوڑا بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دیں۔ پھر جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی، یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس 4 دیواری کے اندر محل بھی سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے جن کے ستون جواہرات سے مزین تھے۔ پھر اس شہر میں نہریں بھی بنائی گئیں۔ ان نہروں کی دیواروں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دیے گئے اور ان نہروں میں میٹھا پانی، دودھ، شراب اور شہد جاری کر دیے گئے۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔
ان کے پھل موتی اور یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے بنوائے گئے۔ غرض شداد نے اپنی اس جنت کو بنانے میں بے پناہ خزانے خرچ کیے اور اس کی تعمیر میں 12 سال لگ گئے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم و زری کے قالین بچھا دیے جائیں۔ ناظرین، 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء کو حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء کو بھی ساتھ لیا اور راستے پر ان سے مذاق اور تمسخر کرتے ہوئے کہتا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے۔ میری طاقت اور دولت تو تم نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب اپنے بنائے ہوئے اس شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب سے نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اسی قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ ناظرین کہتے ہیں ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر مع اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ معتبر تفاسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ کی موت کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ تو تذکرہ تھا شداد کی جنت کا۔ اب اس شخص کا تذکرہ کرتے ہیں جسے شداد کی جنت دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ناظرین، یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے شداد کی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں اتفاق سے ادھر جا نکلے۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے میناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی نظر آتی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس کا کسی حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اس کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر گئے۔ اس کے اندر نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح کے تھے، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق میں پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے۔ وہاں جو کچھ ماجرا ان کے ساتھ پیش آیا تھا انہوں نے بیان کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا کہ خواب میں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ بالکل بیداری میں دیکھا تھا۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ وہ عدن کے پہاڑ کے فلاں جانب اتنے فاصلے پر ہے، ایک طرف فلاں درخت، دوسری طرف ایسا کنواں ہے، اور یہ جواہرات و یاقوت نشانی کے طور پر میں وہاں سے اٹھا لایا ہوں۔ ناظرین، علماء نے یہ بھی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قد سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں دیکھیں تو فرمایا، واللہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں عاجزی اور انکساری اختیار کرنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔